دوستوں آج ماہ ربیع الاول کی 6 تاریخ پہلا بدھ کا دن آ چکا ہے اور کہتے ہیں جو بندہ ماہ ربیع الاول کے پہلے بدھ کے دن صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ اللہ والوں جو بندہ بھی یہ تسبیح آج ماہ ربیع الاول کی 6 تاریخ پہلے بدھ کے دن جو بھی پڑھ لیتا ہے وہ اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے اپنے قریب کر لیتا ہے، اتنا قریب کرتا ہے کہ وہ اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اور جب اللہ رب العزت کسی کو اپنا دوست بنا لے تو اللہ والوں پوری دنیا اکٹھا ہو کر بھی اگر اس کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ اللہ پاک کے دوست کی شان ہوتی ہے۔ دوستوں یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھ لے گا، آج ماہ ربیع الاول کی 6 تاریخ پہلے بدھ کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کے مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کے رزق اور دولت صرف اس ایک دن یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں یہ مہینہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کریں، کیونکہ وہ خود بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرتے، کیونکہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، گناہوں کو بخشواتا ہے، ہمارے لیے آسانیوں کا سبب بنتا ہے، ہمارے رزق میں خیر و برکت بھی ہوتی ہے۔ صدقہ دینے سے برائیاں دور ہو جاتی ہیں، بلائیں ٹلتی ہیں۔ اللہ والوں ایک احادیث مبارکہ ہے کہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتی ہے، تو لہٰذا ہمارے نبی بھی اس مہینے میں صدقہ و خیرات بہت زیادہ کثرت سے کیا کرتے تھے اور روزوں کا بھی معمول بناتے تھے۔ ایک روایت میں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول کے پورے مہینے کے ہی روزہ رکھتے تھے، اس طرح سے روزوں میں کثرت کرتے تھے جس طرح سے رمضان المبارک میں فرض روزے رکھے جاتے ہیں۔ تو اللہ والوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس ماہ مبارک میں روزوں کی ہم لوگ کثرت کریں، اور اگر کثرت کسی وجہ سے نہ کر سکیں تو کم از کم 12 ربیع الاول کا تو بالخصوص روزہ رکھیں۔ اور جو لوگ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں ان پر تو یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ بھی نبی پاک کی طرح روزوں کا معمول بنائیں اور کم از کم 8، 9، 10، 11، 12 ان 4 دنوں کے روزے بالخصوص رکھیں۔ اللہ والوں آج ماہ ربیع الاول کی 6 تاریخ ہے اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ لوگوں کو روزوں کے متعلق بھی ہدایت دی جائے اور صدقوں کے متعلق بھی بتایا جائے کہ صدقہ اور خیرات کس طریقے سے کرنا چاہیے اور کس طرح سے ہم لوگوں کو اپنی زندگی کو ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے میں سدھارنا چاہیے۔ اللہ والوں اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی ہو، نہ بیماریاں ہوں، نہ پریشانیاں ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج ماہ ربیع الاول کی 6 تاریخ پہلے بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے گزارش ہے کہ ماہ ربیع الاول کی 6 تاریخ پہلے بدھ کے دن یہ ایک تسبیح پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ ماہ ربیع الاول کی 6 تاریخ پہلے بدھ کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج ماہ ربیع الاول کی 6 تاریخ پہلے بدھ کو لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹوں کو نکال کر ماہ ربیع الاول کی 6 تاریخ پہلے بدھ کے دن یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دیں گے، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دیں گے۔ بڑا بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر ماہ ربیع الاول کی 6 تاریخ پہلے بدھ کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے نہیں کرتا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن ماہ ربیع الاول کی جب بھی 6 تاریخ آئے گی
آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو، اس بادشاہ وظیفے کو ضرور چند منٹ نکال کر اس عمل کو لازمی پڑھنا ہے۔ یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے، یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے میری بھی تمام حاجات پوری ہوئی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ اللہ والوں، آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والے اگر خزانے بھی مانگیں گے، من پسند نوکری مانگیں گے، من پسند شادی بھی مانگیں گے تو میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا۔ ماہ ربیع الاول کی 6 تاریخ پہلے بدھ کا دن ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نکتہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ماہ ربیع الاول کی 6 تاریخ پہلا بدھ کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج ایک تسبیح پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ کے وظیفے سے پورے سال کی ٹینشنوں سے، مصیبتوں سے، ڈپریشن سے، مایوسیوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آج کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے دنیا جہان کے کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا میں رہتے ہیں، آپ کا تعلق انڈیا شہر سے ہے یا پھر آپ کا پاکستان سے ہے، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، بس آپ لوگوں نے ماہ ربیع الاول کی 6 تاریخ پہلا بدھ کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ چاہیں نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی کہہ دے آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن ماہ ربیع الاول کی 6 تاریخ پہلے بدھ کے دن یہ ایک تسبیح کسی صورت مت چھوڑنا۔ اس وظیفے کی فضیلت اور برکت کو میں جانتا ہوں۔ آج تک یہ عمل جس کو بتایا، جس نے بھی پڑھا، جس حاجت کے لیے پڑھا، رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ آج اپنے رب کریم سے جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیجئے گا۔ آج کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ نہ سوچنا کہ تھوڑا مانگ لوں، یہ نہ سوچنا کہ میں 1 یا 2 لاکھ مانگ لوں۔ آج رب کریم سے کروڑوں بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ آج کی رات، آج کے مہینے میں رب کی ذات نصیب اور تقدیر کو لکھتی ہے۔ رحمتیں، برکتیں بارشوں کے قطروں کی طرح برس رہی ہیں، اور جو بندہ جھولی پھیلا کر منگتا، بھکاری، فقیر بن کر ماہ ربیع الاول کی 6 تاریخ پہلے بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لے گا، رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھروا لے گا۔ اگر آپ رب کریم سے آج تک جس حاجت کے لیے مانگ رہے ہیں وہ کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وظیفے پڑھ پڑھ کر آپ تھک چکے ہیں، نوکریاں نہیں مل رہی، بیٹیوں کے رشتوں میں آسانیوں کے لیے پڑھ لو، دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ 100% یقین کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں جھولی میں آ جاتی ہیں۔ اللہ والوں، کرنا کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں تو پھر کرائے کے مکان پر رہتے تو ذاتی گھر کے لیے پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے اگر قرض لے لیا ہے اور قرض بہت زیادہ ہے، اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، قرض سے مکمل نجات کے لیے، مکمل خلاصی کے لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ کا کہنا نہیں مانتی اور آپ کی معاشرے میں شرمندگی ہو رہی ہے تو پھر اپنے بچے کو فرما بردار بنانے کے لیے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر شوہر نافرمان ہے، گالیاں دیتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ شوہر کی میں محبت تک پہنچ جاؤں، شوہر کی محبت کا حصہ بن سکوں، تو پھر آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو اس لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ گھر سے بے سکونی، بے برکتی کے خاتمے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، آج آپ جو مانگ سکتے ہیں، جتنا مانگ سکتے ہیں، مانگتے چلے جائیں۔
آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ میرا بس چلے تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آپ سے گزارش کروں کہ آج کا یہ وظیفہ پڑھ لینا، آج لاپرواہی مت کرنا، پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے، صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ ماہ ربیع الاول کی 6 تاریخ ہے، پہلا بدھ کا دن ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی قسمت کے لیے، اپنے پورے سال کی خوشحالی کے لیے، غربت تنگ دستی سے نجات کے لیے چند منٹ کو نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ پھر کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ دوستو، میری آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ماہ ربیع الاول کی 6 تاریخ پہلے بدھ کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ ماہ ربیع الاول کا یہ خاص عمل ہے، یہ خاص وظیفہ ہے، یہ خاص رحمتوں اور برکتوں والی گھڑیاں ہیں، یہ خاص قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ جب کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، عرش پر بیٹھا رب سلامتی، رحمتیں، برکتیں عطا فرماتا ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا، آج وقت ہے، آج ماہ ربیع الاول کی 6 تاریخ ہے اور پہلا بدھ کا دن ہے۔ مانگ لو جو مانگنا چاہتے ہو، آپ لوگ مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے، لیکن اللہ رب العزت کے خزانوں میں کمی نہیں آنے والی۔ میرا رب جب دینے پر آتا ہے نا تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے اور نہ ہی اعمال کو دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ بس ہم لوگوں نے اللہ پاک سے لو لگانی ہے اور وظیفہ اس طریقے سے کرنا ہے جیسا بتانے کا آپ لوگوں کو میں ابھی بتاؤں گا۔ لیکن ایک چیز آپ لوگ دھیان میں رکھیں، وظیفہ جب بھی پڑھا کریں ڈوب کے پڑھا کریں، اس طرح سے پڑھا کریں گویا رب کا دیدار کر رہے ہیں یا محمد مصطفیٰ کا دیدار کر رہے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ آقا دو عالم کا مہینہ ہے، یہ مہینہ نبی پاک کی ولادت کا مہینہ ہے۔ اور جو عمل، جو وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، نبی پاک نے یہ وظیفہ پڑھا ہے، اس سورت کی تلاوت کری ہے اور اپنی امت کو یہ میسج دیا ہے کہ قرآن پڑھا کرو، اللہ پاک سے مدد مانگا کرو، دعا کرا کرو، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہم لوگوں نے دعا کرنا چھوڑ دی ہے، صد افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ رٹی رٹائی ہم لوگوں نے قرآنی دعائیں یاد کر لی اور نماز پڑھتے ہی فوراً سے رٹی رٹائی دعا مانگتے ہیں اور ہاتھ بس اپنے سر پہ مارا اور چلے گئے۔ اللہ والوں، اللہ پاک سے رشتہ مضبوط کرنے کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھنا پڑے گا، اللہ کا ذکر کرنا پڑے گا، اللہ پاک کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنا پڑے گی، تبھی اللہ رب العزت ہمیں نوازیں گے، تبھی اللہ پاک کی رحمت کی نظر ہوگی۔ اور جب کسی بندے پر اللہ پاک کی رحمت کی نظر صرف ایک بار ہو جائے تو پوری دنیا اکٹھی ہو کر بھی اس کا اگر کچھ بگاڑنا چاہے تو نہیں بگاڑ سکتی۔ اور رہتی دنیا میں ہمارے ہیروز نے سلطان صلاح الدین ایوبی، جس طریقے سے سیف اللہ کا جن کو لقب ملا ہے، حضرت خالد بن ولید کتنی بڑی بڑی جنگوں میں گئے، مجال ہے کہ کسی نے ان کا کچھ کرا، ہر جنگ میں فتح یابی نصیب ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی ابھی سیریز بھی آ رہی ہے، میں آپ سب لوگوں سے گزارش کروں گا اس سیریز کو دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ قوم کے ہیرو کون تھے، وہ کون تھے جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کرا۔ اللہ والوں، ہم لوگ ڈراموں میں وقت برباد کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ اب یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ ڈرامہ دیکھنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں، جب آپ لوگ گانے سنتے ہیں اس وقت نہیں پوچھتے کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے، ایک اچھے کام کے لیے آپ پوچھ رہے ہیں جائز ہے ناجائز ہے۔ ارے بھائی دیکھیں، آپ اس سے کوئی اچھا میسج حاصل کریں، آپ اس سے اچھائی سیکھیں، اور اگر آپ لوگ سدھر جائیں تو اللہ والوں اس سے بڑھ کر آپ کے لیے اچھائی اور کیا ہو سکتی ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اس کو سبسکرائب کرنے آپ لوگوں کو فائدہ ہی ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ میں روزانہ کی بنیاد پر اچھے وظیفے اور آپ لوگوں کی تربیت کے لیے اچھے بیان کرتا ہی رہتا ہوں۔ جو میرے پرانے سبسکرائبرز ہیں وہ اس بات کو بہترین انداز میں جانتے ہیں کہ یہاں سے ہر بات ایتھلنٹک ملتی ہے، بالکل 24 کیرٹ گولڈ کی طرح آپ لوگوں کو یہاں پر دین کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور ایسے وظیفے آپ کے آگے پیش کیے جاتے ہیں جو آپ کی زندگی کو سنوار دیتے ہیں۔ اللہ والوں، اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرو اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرا کریں۔ جتنا زیادہ آپ لوگ شیئر کریں گے اس ویڈیو کو، دوسروں کے لیے آسانی کریں گے، اللہ رب العزت سب سے پہلے آپ کے لیے آسانی کرے گا۔ اب اللہ والوں، آج ماہ ربیع الاول کی 6 تاریخ ہے اور پہلے بدھ کا دن ہے۔ خصوصی دعا کرتا ہوں آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے،
तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता, आज तेरे सामने भिखारी फकीर बनकर बैठे हैं। आज जो कोई तेरे सामने बैठा है मेरे मौला, रोजगार के लिए बैठा है तो रोजगार अता फरमा, बीमार है तो शिफा कुल्ली अता फरमा, लाचार है, तंगदस्त है, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा, कर्जदारों को कर्ज से निजात अता फरमा, घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक जायज हाजात को अपने गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। मेरे मौला बिलखुसूस गाजा और फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैब से मदद फरमा। वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर बसने वाले मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहा है। मेरे मौला तू अगर हुक्म फरमा देगा तो हम में से कोई मर्द मुजाहिद जाहिर हो जाएगा जो बैतुल मक़दस को फिर दोबारा फतह करे, जिस तरह सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने फतह करा। आज फिर बैतुल मक़दस को एक सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की ज़रूरत पड़ गई है, फिर एक उमर बिन खत्ताब की ज़रूरत पड़ गई है। मेरे मौला हम में से वो मर्द मुजाहिद को ज़ाहिर फरमा दे जो तमाम इस फितनों का सद्देबाब करे। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन ज़रूर लिखना है। इसकी वजह यह है कि हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक चली जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद आ गई, हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा, सबकी दुआएं कबूल मंजूर हो जाएंगी। इज्तिमाई दुआओं का यही फ़ायदा होता है। अब अल्लाह वालों, आपने क्या करना है? आप लोगों ने बावजू मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है, कोई बेरोजगार है तो वो रोजगार के लिए पढ़ ले, कोई तंगदस्त है तंगदस्ती से निजात के लिए पढ़ ले, कोई बेबरकती का उसको सामना है तो वो बरकत के लिए पढ़ ले। मेरी बहनें बेटियां रिश्तों के इंतज़ार में अगर वो बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब के लिए इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ सकती हैं। अल्लाह वालों, आप लोगों को जो भी हाजत है, आप जो भी मांगना चाहते हैं, इस खास अमल, इस खास वजीफे के ज़रिए आप लोग मांग सकते हैं। बस आप लोगों ने करना क्या है? बावजू मुसल्ले पर बैठकर आप लोगों ने सबसे पहले नबी पाक की ज़ात पे दुरूद पाक पढ़ा। अब दुरूद पाक पढ़ने के बाद आप लोगों ने अपने मकसद की नियत करी और नियत करते साथ ही फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है। और यूं महसूस करें जैसे दुनिया जान से ताल्लुक़ ख़त्म, रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठकर आप लोग इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ रहे हैं। अब पहले नंबर पे आप लोगों ने क्या करना है, और आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो एक कुरानी आयत का वजीफा है। आप इस कुरानी आयत को बताए गए तरीके से पढ़कर रब्बे करीम से मांगेंगे। ये एक कुरानी आयत अर्श इलाही से फैसले करवा देती है, तकदीर के बंद तालों को खुलवा देती है, रस्तों की रुकावटों को हटा देती है, बंदिशों को तोड़ देती है। इसके कमालात जितने बताऊं वीडियो लंबी होती जाएगी। मेरा मकसद है कि आपको जल्द वजीफे के तरीक़ेकार बताऊं जिससे आप जल्द फायदा उठाएं। आपने सबसे पहले नंबर पर कुरानी आयत हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आयत हर किसी को ज़बानी आती है। आप सिर्फ इस आयत को पढ़ेंगे। ये आयत करीमी वो जो आप लोग मांगेंगे आप लोगों को मिल जाएगा। आपकी अकल कहती है कि ये काम हो नहीं सकता। मेरा ये यकीन कीजिए, अगर आप लोग ये कुरानी आयत का वजीफा पहले नंबर पे पढ़ेंगे, आप लोग अपनी खुली आंखों से मोजज़ात देखेंगे। अकाबिरीन फरमाते हैं कि जब कोई बंदा या जिस घर में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ ये वजीफा पढ़ा जाता है, उस वजीफे के अंदर इतनी तासीर और उसके अंदर इतनी ज्यादा रहमत और नूर होता है कि हर बंदे के घर के जितने मामलात हो,
تنگ دستیاں ہو، غربت ہو، انشاءاللہ سب جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ رب کریم اتنا نوازتا ہے کہ پڑھنے والا خود حیران رہ جاتا ہے کہ اتنا رزق، اتنی کامیابیاں، اتنا سکون اور برکت کہاں سے آ رہی ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ لوگ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کس طریقے سے پڑھیں گے، یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ موقع آپ لوگوں کو بار بار نہیں ملتا۔ یہ جو مقدس مہینہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ، یہ جو مبارک مہینہ ہے، یہ سال میں صرف ایک بار ہی آتا ہے۔ اگر آپ لوگ اس مہینے میں مال و دولت اور رحمتیں، برکتیں، اپنا نصیب اور تقدیر آپ لوگ سب حاصل اگر کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس ماہ مبارک کا یہ خاص عمل خاص طریقے کے ساتھ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھیے گا، لاپرواہی مت کیجیے گا۔ آج چھوٹے سے وظیفے کو پڑھ کر رب کریم سے اگر آپ لوگ مانگیں گے اور آپ لوگ اپنا ذاتی مکان بھی مانگیں گے تو میرا رب غیب سے اسباب بنائے گا۔ وہ مسبب الاسباب ہے، مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت اگر آپ لوگ کاغذ پر لکھ کر بھی بیٹھیں گے نا تو انشاءاللہ العزیز 11 کی 11 حاجات یقینی طور پر پوری ہو جائیں گی۔ نہیں یقین آتا تو بے شک آج آپ لوگ آزما کر دیکھیں، آج اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہی آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے۔ آپ جو کچھ مانگتے ہیں آپ کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ کی تقدیر کے بند تالے ہمیشہ کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس خاص عمل کو ضرور پڑھنا ہے۔ آپ کی تقدیر کے فیصلے ہو جائیں گے۔ یہ کوئی بنا بنایا وظیفہ نہیں، یہ وہ اعمال ہیں جو کہ ربیع الاول کے مانے ہوئے وظیفے ہیں، کرے ہوئے وظیفے ہیں۔ اللہ والوں، یہ بڑے خاص اعمال ہیں اور انہیں سال بعد ہی پڑھا جاتا ہے۔ ہر سال میں اس وظیفوں کو آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہی رہتا ہوں۔ اللہ والوں، صرف 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کے نام کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کا عمل ہے، یعنی 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ یا اللہ یا محمد۔ یا اللہ کا مطلب ہے اللہ صرف ایک ہے اور اللہ ہی معبود ہے، وہی معبود حقیقی ہے، اور جو یا محمد ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام ہے، اللہ کے حبیب کا ذاتی نام ہے۔ اللہ والوں، ہماری زندگی کا مقصد ہی ان 2 ہستیوں کو راضی کرنے کا ہے۔ یا اللہ پڑھنے سے اللہ رب العزت راضی ہو جائیں گے، یا محمد پڑھنے سے اللہ کے حبیب راضی ہو جائیں گے۔ یا اللہ یا محمد جب دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک بار کاؤنٹ کیا جائے گا، ایک بار گنا جائے گا۔ یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز یا اللہ یا محمد پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، وہ مقصد بھی پورا ہو جائے گا، وہ حاجت بھی پوری ہو جائے گی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے کہ جس سے رب اور رب کا رسول راضی ہو جائے اس بندے سے کامیابی کو کوئی بھی چھین نہیں سکتا۔
آج آپ بھی رب اور رب کے رسول کو راضی کر لیجئے گا، جو آپ لوگ مانگیں گے آپ کی قسمت میں لکھ دیا جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز مانگتے ہی آپ کو مل بھی جائے گا۔ جو میری بہنیں ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، رشتے نہیں آ رہے، بہترین رشتوں کے اسباب کے لیے نیت کر کے بیٹھے، انشاءاللہ العزیز بہترین رشتوں کے اسباب آپ کو ملیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ ایک بڑی مجرب صورت ہے، اسے سورۃ الاخلاص شریف کہتے ہیں۔ اس صورت کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہے۔ اس صورت کو جب ایک بار پڑھا جاتا ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے سورۃ الاخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا اپنے تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے سورۃ الاخلاص کو صرف اور صرف 15 بار 15 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 15 بار پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ جلدی سے پڑھا جان چھڑا لی۔ اللہ والوں آرام آرام سے ٹھہر کے پڑھیے گا، کیونکہ یہ جو صورت ہے یہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرتی ہے، میرے رب کی جو ہے عکاسی، اس کی توحید کو بیان کرتی ہے۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے اس سورہ مبارکہ کو بالکل آپ نے اپنا دھیان اور توجہ ہر چیز آپ نے اس وظیفے کی طرف اور اپنے مقصد کی نیت کی طرف رکھنی ہے، پھر پڑھیے گا، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا، اور ایسا فائدہ ہوگا کہ آپ لوگ مجھے لازمی دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ یہ وظیفے اتنے مستند اور اتنے پاورفل ہوتے ہیں۔ اللہ والوں اس کے بعد آج کا آخری عمل جو 5 انگلیوں پر پڑھا جائے گا، یعنی 5 انگلیوں پر اللہ پاک کے 5 ناموں کا یہ بڑا ہی خاص عمل ہے، اور یہ ایسا معجزاتی وظیفہ ہے کہ اس کو پڑھتے ہی رستوں کی رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں۔ اللہ والوں آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ یا حافظو یا سلامو۔ یا حافظو کا مطلب ہوتا ہے اے حفاظت کرنے والے، یا سلامو کا مطلب ہوتا ہے اے سلامتی دینے والے۔ یا حافظو یا سلامو یا وہابو یا رزاقو یا لطیفو، یہ 5 نام ہیں، 5 انگلیوں پر پڑھیں گے، بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق ہی پڑھیے گا۔ ان 5 ناموں کو پڑھتے ہی آپ لوگوں نے پھر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ ہاتھوں کی 5 انگلیاں ہیں، ہر انگلی پر 3 نشان ہیں، یہ انگلی پر ہی پڑھا جائے گا، تو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیں گے، اس پر ہی پڑھا جائے گا۔ یا حافظو یا سلامو یا وہابو یا رزاقو یا لطیفو، ان 5 کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا۔ اس طریقے سے اپنی 5 اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر آپ نے 15 بار، یعنی کہ 15 بار ہوگا، ایک انگلی پر 3 نشان ہے، تو اسی طریقے سے 5 انگلیوں کو جب آپ ملائیں گے تو 15 ٹائم بنے گا، 15 ٹائمز بنے گا، 15 بار پڑھنا ہے۔ اول آخر درود ابراہیمی یہ پڑھنا مت بھولیے گا، جتنا زیادہ درود پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، یہ مہینہ بہت برکت والا ہے۔ اس مہینے کو میں ہاتھ جوڑتا ہوں لاپرواہی سے نہیں گزارنا۔ اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔